لا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم. أعوذ بالله من الشيطان اللعين الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على سيد الأنبياء والمرسلين، خاتم النبيين أبي القاسم محمد. ثم الصلاة والسلام على أهل بيته الأطيبين الأطهرين المعصومين المنتجبين، ولعنة الله على أعدائهم أعداء الله أجمعين. أما بعد، فقد قال الله تبارك وتعالى في كتابه الكريم: بسم الله الرحمن الرحيم. قل هو الله أحد الله الصمد لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا أحد. اللهم صل على محمد. قرآن مجید میں یہ 112 نمبر کا سورہ جو آخر میں تقریباً آیا ہے 2 سورے سے پہلے، لیکن اہمیت کے لحاظ سے سورہ حمد کے بعد سب سے زیادہ اہم سورہ، جسے سورہ اخلاص اور سورہ توحید کہتے ہیں. چند مطالب کل آپ کی خدمت میں عرض کیے گئے اس سورہ کی عظمت اور اہمیت کے لیے، اور چونکہ اہم سورہ تھا، ورنہ انشاءاللہ روزانہ ایک سورہ پہ گفتگو کی جائے گی، اس لیے ہم اس کے آیتوں تک نہیں پہنچ پائے، ان کی آیتوں تک نہیں پہنچ پائے تھے. اور اگرچہ اس سورہ کے بارے میں چھوٹے سے اس سورہ کے بارے میں تفسیر بہت زیادہ ہے، علماء نے اس پر بہت زیادہ وقت دیا. جیسے میں نے کل آپ کے سامنے عرض کیا، امام زین العابدین علیہ الصلوۃ والسلام کی حدیث محمد صلی اللہ علیہ وسلم کہ یہ متعمق اور گہرائی میں سوچنے والی قوم کے لیے اللہ نے یہ سورہ نازل کیا ہے. تو ظاہر ہے کہ ہم لوگ تو نہیں سوچ پائیں گے اتنا، لیکن ہمارے بہت بزرگ علماء ہیں جنہوں نے اس پر بہت فکر کی ہے، بہت سارے عظیم مطالب لکھے ہیں. فرق ہو جاتا ہے اہمیت کے اعتبار سے. مثلا سورہ حمد جیسے پچھلے سال جس کے بارے میں عرض کیا گیا تھا، کتنے سارے علماء کی پوری جلد ہے صرف سورہ حمد کی تفسیر میں. ایک سورہ حمد جو ہم لوگ آسانی سے پڑھتے ہیں اور جلدی سے ترجمہ بھی ذہن میں نہیں آ پاتا اس کے اوپر امام خمینی کی، آیت اللہ خوئی کی، پہلے بزرگوں کی، بعد میں متعدد لوگوں کی پوری ایک جلد جو ہے صرف سورہ حمد کی تفسیر میں ہے. آیت اللہ جوادی عاملی کی پہلی جلد جو تفسیر کی ہے، کافی موٹی 1100-1200 صفحے کی تقریباً، وہ جو ہے سورہ حمد کی تفسیر میں. البتہ جی ہاں، شروع میں تھوڑا قرآن کے بارے میں بھی گفتگو ہے، اس میں قرآن کے مقدمات کے بارے میں گفتگو ہے، لیکن پہلی جلد پوری سورہ حمد کی پھر تفسیر میں ہے مقدمات کے بعد. تو اس کی وجہ یہ ہے کہ اس کے اندر مطالب اتنے زیادہ ہیں، ہے نا. جب اس کے ایک کوئی قوم متعمق اور ریسرچ کرنے والی اور گہرائیوں میں جانے والی کوئی ذات یا کوئی شخص اس کو دیکھتا ہے تو ان کی گہرائیوں میں جاتا ہے. ابھی ہم صرف کلمات کے تھوڑا سا معنی کریں گے انشاءاللہ تعالی. اہمیت کے لحاظ سے کل جو روایات آپ کی خدمت میں پیش کی گئی ہیں اس سے اندازہ ہو گیا ہوگا کہ امیر المومنین علیہ الصلوۃ والسلام کی نگاہ میں سورہ کی اہمیت کیا تھی، اور رسول اللہ کی نظر میں صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم. اللہم صلی علی محمد. یہ سورہ کتنا زیادہ اہم تھا، جس کے لیے فرمایا کہ یہ جو ہے 1/3 قرآن ہے. اصحاب کی نظر میں یہ تھا کہ جو انسان سورہ توحید کی مسلسل بہت زیادہ تلاوت کرتا تھا تو اس کے لیے کتنا اہتمام تھا، فرشتوں کا آنا، ہے نا، ان کے لیے اتنا اہتمام کرنا فرشتوں کا. وہ چیزیں آپ کے سامنے کل آپ کی خدمت میں پیش کی گئیں، اور وہ صرف اس لیے تھی کہ اس کی عظمت اور اہمیت کا اندازہ ہو جائے. ہوا کے لفظ بھی آپ کے سامنے مختصر سا ہوا جو ہے، اس کو ہم طالب علموں کی زبان میں کہتے ہیں ضمیر شان. اور یہ ضمیر شان، ضمیر یعنی پروناؤن، ہے نا. کل یہاں پہ عرض کیا تھا نا، ہوا یعنی وہ، ہوا یعنی وہ.
اور جب اللہ بعد میں آ رہا ہے تو پروناؤن کی ضرورت کیا ہے؟ جب ناؤن بعد میں آ رہا ہے تو پروناؤن کی ضرورت نہیں ہے نا. اللہ کے بارے میں گفتگو ہو رہی ہے، اللہ احد کہنا ہے تو ہوا کیوں کہا جا رہا ہے؟ تو وہ بتایا جا رہا ہے کہ وہ اللہ یہ عربی گرامر کی بعض باریکیاں ہیں کہ یہ جب کوئی عظمت بیان کرنی ہوتی ہے تو اس عظمت کے لیے اس طرح کی ضمیر، پروناؤن کو عربی میں کہتے ہیں ضمیر جانتے ہیں نا، ضمیر اردو میں بھی بولا جاتا ہے لیکن اس طرح نہیں بولا جاتا ہے. کہتے ہیں ہمارے ضمیر میں یہ چھپا ہوا ہے. چونکہ ضمیر کی چیز چھپی ہوتی ہے، پروناؤن بھی عام طور سے کیا ہوتا ہے، پروناؤن میں ناؤن چھپا ہوتا ہے نا، نہیں چھپا ہوتا. پروناؤن کے اندر ناؤن چھپا ہوتا ہے کہ نہیں چھپا ہوتا؟ یہ آپ کو پڑھایا نہیں گیا ہوگا گرامر میں، لیکن عربی میں اس کو ضمیر اسی لیے کہتے ہیں کہ ہوا جب کہا جائے گا وہ، تو وہ میں کوئی ایک ناؤن چھپا ہوا ہے. اور جب ناؤن بعد میں آ رہا ہے تو چھپے ہونے کی ضرورت ہی نہیں ہے. جب ناؤن بعد میں واضح طور پر آ رہا ہے کہ هو اللہ احد، قل هو اللہ احد، تو پھر پروناؤن کی کیا ضرورت تھی؟ تو یہ اس کو کہتے ہیں ضمیر تو ہے لیکن ضمیر شان ہے، کسی کی عظمت کو. اور عظمت جو ہے کس کے لیے ہے؟ عظمت ہے ذات باری تعالی تبارک اللہ تعالی، اللہ کی ذات کے لیے عظمت ہے. ساری عظمتیں اللہ کے لیے ہیں. اور ہوا جیسے کہ آپ کے سامنے جنگ بدر کا واقعہ پیش کیا کہ صرف اسی ضمیر میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کہ اس میں اعظم ہے. اللہم صلی اللہ. چونکہ جب کسی صفت کو بلائیں گے، ایک کریم تو ایک صفت ہوگی، رحیم تو ایک صفت ہوگی، قادر تو ایک صفت ہوگی، رازق تو ایک صفت ہوگی. لیکن ہوا جو کس کی طرف اشارہ ہے؟ اللہ کی ذات کی طرف اشارہ ہے. جیسے بھی بعد میں آ رہا ہے کہ کلمہ اللہ کیوں سب سے زیادہ اہم ہے. وہ اللہ کی بہت ساری صفات ہیں لیکن اللہ اور دیگر صفات میں فرق ہے. اب صفات کے اندر جائیں تو وہ الگ بحث ہے، جیسے تمام دیگر صفات میں اور رب میں فرق ہے. رب بھی ایک صفت ہے، مالک بھی صفت ہے، رازق بھی صفت ہے، لیکن رب کی صفت سب پر غالب ہے. بہت ساری صفتیں رب کے انڈر میں آتی ہیں لیکن رب بھی جو ہے وہ اللہ کے برابر نہیں ہے، لفظ اللہ کے برابر نہیں. جو کہ اللہ کا لفظ جو ہے وہ تمام الہی صفات کی نمائندگی کرتا ہے اور اللہ کی ذات کی نمائندگی کرتا ہے، چونکہ باقی ساری صفتیں ہیں. البتہ یہ ایک علمی بحث ہے، اس میں بھی آپ کو ہم نہیں ڈالنا چاہتے. کہ اللہ کی توحید کا مطلب یہ ہے کہ ہماری صفت اور ہماری ذات یعنی ذات سمجھ رہے ہیں آپ لوگ، ہماری ذات، ہمارا وجود اور ہمارے صفات الگ الگ ہیں. مثلا ہم جو ہے اگر پڑھے لکھے ہیں تو کہیں گے پڑھے لکھے ہیں، اور نہیں پڑھے لکھے تو کہیں پڑھے لکھے نہیں ہیں. تو پڑھا لکھا ہونا اس کی ایک صفت ہے نا. صفت کو کیا کہتے ہیں آپ لوگ؟ کوالٹی کہہ لیں، اور گرامر میں جا کے ایڈجیکٹیو کہتے ہیں اگر استعمال کیا جاتا ہے. تو کوالٹی ایک الگ چیز ہوتی ہے. تو ہر انسان میں اگر کوالٹی ہے تو کوالٹی اس کی الگ ہے، وہ الگ ہے. اور یہ اس لیے ہے، اس کی ایک وجہ یہ ہے کیونکہ ممکن ہے کوالٹی الگ بھی ہو جائے. یعنی ایک زمانے میں ہمارا حافظہ بہت مضبوط ہے، ایک زمانے میں حافظہ جو ہے وہ کیا ہو جائے، مریض ہو جائے اور حافظہ غائب ہو جائے. ایک زمانے میں انسان کے پاس بڑا علم ہے، ایک زمانے میں علم جو ہے کھو دیا اس نے، اپنی حرکتوں کے ذریعے بہت سارا علم کھو جاتا ہے. ایک وقت پہ انسان قوی ہے، جوان ہے، مضبوط ہے، بعد میں بوڑھا ہو گیا، وہ مجبور ہے. تو صفات اس کے آ سکتے بھی ہیں اور جا بھی سکتے ہیں، جدا ہو سکتے ہیں. لیکن اللہ کی ذات سے اس کے صفات کبھی جدا نہیں ہو سکتے. اور اگر جدا کریں گے تو یہ خود دو ہو جائے گا، ایک صفت اور ایک ذات. اور اللہ اس حد تک بھی دو کو قبول نہیں کرتا. سمجھ رہے ہیں؟ اب اس کے بارے میں نہج البلاغہ میں بہت ہی خوبصورت جملے موجود ہیں اور بھی ہمارے پاس ہیں کہ اللہ کی توحید یعنی اس کی صفات کو، اس کی کوالٹیز کو اس کی ذات سے جدا نہیں کر سکتے. اگر جدا کیا تو کیا کیا؟ جس نے جدا کیا اس نے دو مان لیا، الگ الگ مان لیا، اور جو الگ الگ ہو گیا وہ پھر اللہ نہیں رہے گا. اور اس کی بنیادی وجہ ہے کہ جدا ہو ہی نہیں سکتی. ہم سے ہماری کوالٹیز جدا ہو سکتی ہیں، آپ سے آپ کی کوالٹیز جدا ہو سکتی ہیں، پہلے نہیں تھی بعد میں آ سکتی ہیں، آنے کے بعد پھر جا سکتی ہیں. لیکن اللہ سے اس کی قادریت کو کہیں ہٹایا جا سکتا ہے کہ کبھی قادر نہیں تھا پھر ہو گیا، پھر بعد میں نہیں ہوگا؟ معاذ اللہ. یہ معاذ اللہ کون سا ہے؟ معاذ اللہ
ہاں ہاں کیا، ہاں وہی تعویذ اور اعوذ باللہ والا. یہاں پر معاذ اللہ کیوں کہا جاتا ہے؟ یعنی اللہ کی پناہ مانگتے کہ میری زبان سے کوئی غلط جملہ نہ نکل جائے. ایسے جملے اسی لیے استعمال کیے. معاذ اللہ کب کہا جاتا ہے؟ یعنی کوئی ایسا جملہ نکلنے والا ہوتا ہے زبان سے سمجھانے کے لیے لوگوں کو کہ وہ جملہ ممکن ہے کہ غلط مفہوم ہو، تو اس کے لیے بھی اللہ کی بارگاہ میں پناہ مانگی جاتی ہے. تو اللہ کی ذات سے آپ اللہ کے علم کو جدا کر دیں گے. ہم سے اور آپ سے جدا ہو سکتا ہے کہ پہلے کچھ بھی ہمارے پاس علم نہیں تھا، ابھی بعض اساتید کی بنیاد پہ جو 2-4 کلمے کا علم ہو گیا ہے. اور قرآن کہتا ہے کہ بعض لوگ اتنے بوڑھے ہو جاتے ہیں کہ بالکل بچوں کی طرح پھر ہو جاتے ہیں، علم میں بچوں کی طرح ہو جاتے ہیں، چلنے پھرنے میں بچوں کی طرح ہو جاتے ہیں، خیال رکھنے میں بچوں کی طرح ہو جاتے ہیں. پھر جن بچوں کا انہوں نے خیال رکھا ہے، پھر انہیں بچوں کی طرح سے خیال رکھنا پڑتا ہے. اور یہ دھیان دینا چاہیے، یہ بہت ہی اہم مسئلہ ہے کہ جب بہت کوئی بوڑھا ہو جائے تو اس کے ساتھ ویسے ہی برتاؤ ہونا چاہیے جیسے بچوں کے نخرے اٹھائے جاتے ہیں، جیسے بچوں کو جو ہے کھلایا پلایا جاتا ہے. جیسے جب آپ بچے تھے تو بڑی مشکل ہوتی تھی ماں باپ کو کھانے پینے کھلانے پلانے میں، اور ضد کرتے تھے اور یہ کرتے تھے، مجبور کرتے تھے اپنی بات منوانے کے لیے. ویسے ہی جب کوئی انسان بوڑھا ہو جائے تو اس کے ساتھ اسی طرح سے ٹریٹ کیا جاتا ہے. سمجھ رہے ہیں؟ کیونکہ اسی حالت میں پہنچ گیا ہے، بالکل وہی حالت ہو گئی. جیسے آپ بچپن میں تھے تو واش روم لے جایا جاتا تھا، کپڑا چینج کیا جاتا تھا. تو یہ صرف جسمانی حالت نہیں ہے، بڑھاپے کے بعد جیسے جسمانی حالت بچوں جیسی ہو جاتی ہے، اتنا کمزور ہو جاتا ہے کہ اس کو واش روم لے جائیں، اس کا کپڑا بدلیں، اس کو نہلائیں. اسی طرح سے اس کے ذہن کی بھی حالت ایسی ہو جاتی ہے، اس کے نفسیات اور سائیکالوجی کی بھی حالت بھی ایسی ہو جاتی ہے. تو وہ سارے رخ وہ بدل ہو جاتے ہیں. یہ کیوں ہوتا ہے؟ کیونکہ اس انسان میں صفات آتے جاتے رہتے ہیں، لیکن یہ اللہ کے لیے تصور نہیں کیا جا سکتا کہ اللہ کبھی قادر نہ رہا ہو، ابھی قادر ہے، بعد میں قادر نہیں ہے. اللہ کبھی عالم نہ رہا ہو، ابھی عالم ہے، بعد میں عالم نہ رہے گا. اللہ نے کبھی رزق دیا ہو، کبھی نہیں دیا ہو، اللہ رازق ہے ہمیشہ کے لیے، اللہ خالق ہے ہمیشہ کے لیے. اللہ کی ذات قدیم ہے، اللہ کی ذات ستار العیوب ہے، اللہ کی ذات کریم ہے، اللہ کی ذات رحیم ہے. جو کچھ ہے ہمیشہ کے لیے، آنے جانے والا مسئلہ نہیں ہے. یہ ایک پہلو ہوا. اور دوسرا پہلو وہی ہوا کہ جب بھی آپ جدا کریں گے تو اس کی توحید خطرے میں پڑ جائے گی. اور اللہ کی توحید اتنی زیادہ محکم ہے کہ حتیٰ اور دوسری چیزیں تو چھوڑے، اس کے صفات کو بھی اس سے جدا نہیں کر سکتے. تو صفات تو بہت سارے ہیں، قرآن میں بہت سارے صفات کا ذکر ہوا ہے، یہاں بھی بعض صفات کے اس چھوٹے سے سورے میں ذکر ہوا ہے. لیکن لفظ اللہ یہ کیا ہے؟ یہ اللہ کی ذات کے ترجمانے کے لیے اور تمام صفات کا جامع یعنی ایک کمپریہنسو لفظ ہے جو سب کو شامل ہے، جو سب کو اپنے اندر لیے ہوئے ہے، جس کو سمجھا ہی نہیں جا سکتا کہ کتنی اس کے اندر عظمت چھپی ہوئی ہے نا. اب یہ کہ اس لفظ کی بنیاد کیا ہے وہ تھوڑا سا علمی بحث ہو جائے گی، لیکن میں ایک ہلکے سے اشارہ کرتا ہوں کہ اس کی بنیادیں جو ہیں، اس کا روٹ ورڈ جو بتایا گیا ہے کہ اس کا ایک ولہا ہے، ایک الہا ہے. ولہا سے اگر یہ لفظ بنا ہوا ہے، کیونکہ کوئی لفظ عربی میں کسی لفظ سے بنا ہوتا ہے نا، دوسری زبانوں میں بھی ہے، ایک لفظ دوسرے لفظ، جیسے لفظ خود لفظ سے کیا بنتا ہے؟ ہاں ماشاءاللہ، لفظ سے الفاظ بنتا ہے، لفظ سے لفاظ بنتا ہے، لفظ سے لفاظی بنتا ہے، لفظ سے اور بہت سارے لفظ بنتے ہیں نا. علم سے کتنے لفظ بنتے ہیں؟ علم سے عالم بنتا ہے، علم سے عالمات بنتی ہیں، علم سے معلوم بنتا ہے، علم سے معلم بنتا ہے، علم سے تعلیم بنتا ہے، علم سے علماء بنتا ہے. ماشاءاللہ. اور آپ نے 5-6 لیے، 300-400 لفظ بن جائیں گے. کتنے بنیں گے؟ کئی 100 لفظ بنتے ہیں عربی میں ایک لفظ سے، اور ہر لفظ کے معنی کیا ہوتے ہیں؟ الگ الگ ہوتے ہیں. یہ زبان کی اوساط ہے. تو اللہ کا لفظ بھی کس سے بنا ہوا ہے؟ اب اس میں رہتا کہ ایک ایک لفظ کے لیے کبھی کبھی 2 بنیادیں ہوتی ہیں، 3 بنیادیں ہوتی ہیں. اس سے بنا ہوگا تو یہ معنی ہوگا، اس سے بنا ہوگا تو یہ معنی ہوگا، یہ روٹ ورڈ ہوگا تو یہ معنی ہوگا. اگر اللہ کا لفظ جو ہے وہ ولہا سے بنا ہوا ہے تو ولہا کے معنی ہوتے حیران ہو جانا، تحیر، حیرت میں. حیرت یعنی
حیرت جانتے ہیں؟ کتنے لوگ جانتے ہیں؟ سب جانتے ہیں. ہم بچوں کے صرف چہرہ دیکھ رہے ہوتے ہیں کہ ان کو ایسا نہ ہو کہ میں آپ ان کو نہ سمجھ میں آئے. جی ہاں سمجھ جائیں ماشاء اللہ. جہاں پہ انسان حیران ہو جائے، پریشان ہو جائے کہ یہ کیا ہے. ایسٹونش کیا کہتے ہیں؟ شاک ہونا الگ ہے. ہاں جی ہاں، شاک ہو جائے. تو اللہ کی ذات ایسی ہے کہ اگر ذرا بھی اس سمندر میں انسان قدم رکھے گا تو کیا ہو، ہر قدم پہ شاک ہوگا. اس لیے اللہ کی ذات حیرانی میں ڈالنے والی ذات ہے. ہم لوگ چونکہ بھائی جیسے کہ کل آپ کے سامنے عرض کیا کہ فوٹو کھنچا کے باہر سے سمندر کے چلے آتے ہیں، ویسے اللہ کے پاس بھی جاتے ہیں اور باہر سے تھوڑا سا نماز پڑھ کے اور فوٹو لے کے چلے آتے ہیں. تو اس گہرائی میں جاتے نہیں، اس لیے حیرت میں نہیں پڑتے، حیرانی میں نہیں پڑتے. اللہ کی ذات اللہ کی ذات تو چھوڑیں، وہاں تک تو کوئی کسی کی رسائی نہیں ہے، کسی کی رسائی نہیں. جو بھی ہے، جہاں بھی جتنے سمندر میں اترنا ہے، کس سمندر میں اترنا ہے؟ اللہ کی صفات اور کوالٹیز جو ہیں اس سمندر میں انسان اتر سکتا ہے. اب اس کے اوپر ہے کہ کتنا اتر سکتا ہے، کتنی گہرائی میں جا سکتا ہے. کوالٹیز یعنی اللہ کا علم، اللہ کی حکمت. اور اترنے کا مطلب یہ نہیں کہ خالی پڑھ کے اترے، چونکہ یہ جیسے آپ دریا میں جائیں گے تو بھیگتے جائیں گے نا. یہ تو نہیں کہ دریا میں آپ جا رہے ہیں لیکن جو ہے آپ بالکل آپ کا جسم بھیگنا نہیں چاہیے، آپ کو ٹھنڈک نہیں لگنا چاہیے، آپ کو جو ہے جسم میں نمک نہ لگنے پائے دریا کا. جب اتریں گے تو وہ ساری چیزیں تو لگیں گی نا. ویسے اگر اللہ کی صفات میں آپ اترنا شروع ہوں گے تو اس کے اثرات انسان کے وجود میں ظاہر ہونا شروع ہو جائیں گے. اگر اللہ کے علم میں آپ نے سفر کرنا شروع کیا تو لازمی طور پر جو ہے انسان کے وجود میں علم آنا شروع ہوگا. اترنے کا مطلب یہ ہے. اگر یہ کہ اللہ کی ذات کریم ہے تو ایک انسان جس کے اندر کرم ہے ہی نہیں، اگر کہ اللہ کی ذات جواد ہے اور ایک انسان جو ہمیشہ بخیل ہی ہے، تو یہ سمندر دور سے تو دیکھ سکتا ہے لیکن اس پہ کبھی اتر نہیں سکتا. لازمی طور پر جتنے بھی انسانی صفات ممکن ہیں، انسانوں میں جتنی بھی اچھی کوالٹیز پائی جاتی ہیں، وہ سب کا سورس کہاں ہے؟ یہ ایک بنیادی مسئلہ ہو گیا. جو انسانوں میں تو کوالٹیز پائی جاتی ہیں نا، جتنی بھی کوالٹیز پائی جاتی ہیں، عام انسانوں کو چھوڑے، انبیاء کے پاس، رسول اللہ کے پاس، اولیاء الہی، ائمہ علیہ السلام کے پاس، جتنے بھی فضائل، جتنی بھی کوالٹیز، جتنے بھی معروف، جتنی بھی اچھائیاں آپ تصور کر سکتے ہیں، ان سب کا سورس کہاں ہے؟ اصل سورس، منبع. سورس یعنی منبع، یا یہ کہیں کہ منبع یعنی سورس. جی ہاں، کہاں ہے؟ وہ ہے اللہ کی ذات. چونکہ اصل ذاتی طور پر ہر کوالٹی اللہ کے لیے. پھر اس کوالٹیز میں سفر کرتے کرتے جو جتنا لے سمندر میں اترنے کا جتنا بھی انسان کے اوپر اثر ہو جائے، اتنا ہی جو ہے وہ صفات نکھرتی چلی جاتی ہیں. لیکن سمندر تو سمندر ہے. اور رسول اللہ کو کتنی بھی فضیلتیں مل جائیں، امیر المومنین کو کتنے بھی فضائل حاصل ہو جائیں، سب ایک تو حاصل ہونے والے کدھر سے ہیں؟ اللہ سے. لیکن فرق کتنا ہوگا؟ فرق اتنا ہی ہوگا کہ جیسے سمندر میں اترنے والے انسان کے پاس کتنا پانی لگا ہے اور خود سمندر کا پانی کتنا ہے. اللہ کے صفات اوہو، یہ سمجھیں اس مسئلے کو. بعض لوگ بڑی نادانیاں کرتے ہیں اور اہل بیت پہ بہت بڑا ظلم کرتے ہیں. کس طرح سے اہل بیت کی صفات کو بیان کرتے ہیں کہ یا تو اللہ کے شریک قرار لگتے رہے ہیں یا اللہ کو بھلا ہی دیتے ہیں. یہ نہیں سمجھتے کہ سمندر ہے اور سمندر سے نکالنے لینے والا وہ بندہ ہے. اب یہ بندے کا ہنر ہے کہ سمندر سے کتنا لے، کتنی گہرائی میں اتر جائے، کتنی گہرائی کا اثر اس کے اوپر آ جائے. سمجھ رہے ہیں؟ تو جتنا زیادہ وہ اس گہرائی میں اترتا جائے گا اتنا ہی زیادہ اس کی حیرت بڑھتی جائے گی. تو ہماری حیرت تھوڑی نہیں بڑھے گی. حیرت میں تو امیر المومنین ہے، حیرت میں تو رسول اللہ ہیں، حیرت میں امیر المومنین جو فرما رہے الحمدللہ لا یبلغ مدحتہ القائلون ولا یحصی
نعماہ العادون ولا یودی حقہ المجتہدون. یہ کون کہہ رہا ہے انسان؟ یہ امیر المومنین جو بڑی گہرائیوں میں اترے ہوئے کہہ رہے نہیں نہیں پروردگار تیرا تو کوئی حق ہی نہیں ادا کر سکتا، کوئی پہنچ ہی نہیں سکتا، کوئی مدحت ہی نہیں کر سکتا، کوئی تیری مدح کر ہی نہیں سکتا. کیونکہ جو سمندر میں اترتا ہے وہ جانتا ہے کہ سمندر کہاں سے کہاں سے کہاں تک ہے. جو سفر کرتا ہے، سمندروں کا جو سفر کرتا ہے وہ جانتا ہے کہ یہ سمندر کتنا مفصل ہے. نقشے میں دیکھ کر جو انسان دیکھتا ہے نقشے میں دیکھ کے، لیکن جو سمندر میں جاتا ہے وہ اس کے راز سے دھیرے دھیرے آگاہ ہونا شروع ہوتا ہے. باہر والا نہیں ہوتا، باہر دکھائی پڑتا 10 کلومیٹر تک کا سمندر دکھے گا، ہے نا. تو امیر المومنین حیرت میں. یہاں پہ یہ کہا جا رہا ہے کہ ہم بھی تھوڑا حیرت میں پڑے، کم سے کم اتنا تو اتریں کہ اللہ کے صفات کو دیکھیں، اللہ کے کرم کو محسوس کریں، اللہ کے لطف کو اپنی زندگی میں محسوس کرے انسان، اور حیرت میں ہو کہ ہمارے اتنے گناہ، ہماری اتنی کوتاہیاں، ہماری اتنی کمیاں، لیکن اس کا اتنا کرم، اس کا اتنا لطف، اس پہ انسان حیرت کرے. جیسے دعائے افتتاح میں آپ حیرت کریں الحمدللہ الحمدللہ الحمدللہ، اے میرے اللہ کس پر تیری حمد کریں، یہ بات پہ حمد، اس بات پہ حمد، اس بات پہ حمد، مسلسل حمد. دعائے افتتاح پوری کیا ہے؟ اللہ کی ایک ایک صفت پر حمد ہے. تیرا کرم ہے، ہمارے گناہ ہیں، تو ہمارے گناہوں کو جانتا ہے، پھر بھی تو چھپائے جا رہا ہے. تیرا جود ہے، تیرا کرم ہے، تیری بخشش ہے. تو کس طرح سے زمین و آسمان کو چلا رہا ہے، تو کس طرح سے سورج کو نکالتا ہے، تو کس طرح سے صبح کا دم پھیلتا ہے. تو یہ ساری صبح انسان دیکھے اور حیرت میں نہ پڑے. ہم لوگ تو حیرت میں نہیں پڑتے. کل میں نے بتایا نا کہ حیرت نہیں ہوتی. کبھی رکھا جائے اندھیروں میں، جب قبر کے اندھیرے میں پہنچے انسان تب کہ ارے یہاں تو اجالا نہیں. تو اللہ یعنی جو اللہ اگر والحا سے یہ بنا ہوا ہے، علماء کہتے ہیں یعنی انسان اللہ کی صفات میں جتنا بھی داخل ہوتا چلا جائے گا اتنا ہی زیادہ انسان حیرت میں پڑتا چلا جائے گا. اللہ اکبر اللہ اکبر. اسی لیے کہا جاتا ہے کہ ایک سائنسداں ممکن ہے بہت زیادہ توحید کی گہرائیوں تک پہنچ جائے، چونکہ وہ بہت ساری باریکیوں کو سمجھتا ہے جو عام آدمی نہیں سمجھتا. چونکہ ایک سائنسداں وہ زیادہ گہرائی میں اتر سکتا ہے. ایک واقعی جو عالم ہے، جو ریسرچ کرنے والا، گہرائی میں جانے والا ہے، قوم متعمق جو امام سجاد صلی اللہ علیہ وسلم بعد میں متعمق گہرائی میں جانے والی قوم پیدا ہوگی، تو وہ ایک سائنٹسٹ بھی ہو سکتا ہے، ایک دنیا و آخرت میں غور و فکر کرنے والا انسان ہو سکتا ہے. ایک دریا، پہلے زمانے کے لوگ دریاؤں کے بارے میں کیا جانتے رہے ہوں گے؟ یہی چھوٹی چھوٹی کشتیاں لے کے چلتے، لیکن ابھی تو انسان گہرائی میں جا سکتا ہے. اور جتنا بھی کوئی گہرائی میں، کائنات کی وسعتوں کی گہرائی میں جائے گا اتنی زیادہ حیرت میں پڑے گا، اے میرے پروردگار. جب افلاک کی وسعتوں کے بارے میں انسان تصور کرے گا، صرف تصور کرے گا. ہم لوگ کیا کرتے ہیں؟ ارے ہمارا بامبے، ہمارا لکھنؤ، فلاں، اتنا لمبا سفر کرنا ہے، بامبے سے لکھنؤ جانا ہے. نہیں، اگر یہاں اس دنیا سے مشتری پہ بھی جانا ہو، زحل پر بھی جانا ہو، کیا ہو نام لیتے ہیں آپ لوگ؟ اپنی زبان میں نام لیں. جوپیٹر کیا؟ جوپیٹر، جی ہاں جوپیٹر، جی ہاں. اگر وہاں بھی جانا ہو تو یہ سب بڑی نزدیک کی چیز ہے. یہ ایسے ہی ہے کہ جیسے آپ جو اندھیری سے نکل کے ورسوا چلے گئے. ابھی تو یہ بیچارہ انسان وہاں تک نہیں جا پایا، ورسوا نہیں جا پایا ہے، یعنی ابھی چاند تک کوئی صحیح طریقے سے نہیں جا پایا ہے. ابھی مشتری کے راستے تو ڈھونڈ رہا ہے، پلاننگ کر رہا ہے جائے. یعنی یہ سمجھے کہ تو نہیں ہے. یہ سب سورج وغیرہ ایسے ہی جیسے آپ یہاں سے جو ہے ویسٹ اندھیری سے ایسٹ اندھیری میں چلے گئے، سورج ایسے ہی ہے. یعنی اس پوری کائنات کو دیکھیں گے تو کیا ہے؟ یہ پوری کائنات اتنی عظیم ہے، ہزاروں ہزاروں لاکھوں لاکھوں سال، نورانی سال کا فاصلہ ہے. ایک کہکشاں کو کیا کہتے ہیں؟ ایک گلیکسی میں کتنے سورج، کتنے سن، کتنے سیارے، کتنے افلاک، پھر کتنی ملینوں ملین گلیکسیز، کتنی ملینوں کی تعداد میں گلیکسیز، پھر کتنے ایک بلیک ہول میں کتنی ساری گلیکسیز سماتی چلی جائیں. اور یہ سب کچھ اللہ کی خلقت انسان دیکھے اور اس کو حیرت نہ ہو، حیران نہ ہو انسان.
اللہ کا لفظ ولہا، ولہا یعنی حیرانی. اللہ کی صرف خلقت میں انسان غور کرتا چلا جائے تو حیران ہی حیران، حیرت ہی حیرت. پھر اللہ کی حکمت کو اگر انسان دیکھنے، ہر چیز کتنی حکمت سے بنی ہوئی ہے. یہ سب کچھ اپنی جگہ پہ گھوم رہے ہیں لیکن کوئی کسی سے ٹکراتا نہیں، سب میں گریوٹی بھی ہے، سب ایک دوسرے کو کھینچنے میں لگے ہوئے ہیں، لیکن نہ، سب گھومتے رہیں گے. رفتار میں اگر تھوڑی سی کمی آ جائے گی تو ایک دوسرے کو کھینچ لے گا، لیکن رفتار ہر ایک کی ایسی بنی رہے کہ کوئی کسی کو کھینچنے نہ پائے. ابھی جو یہ سورج گھوم رہا ہے، سورج گھوم رہا ہے کہ نہیں؟ سورج گھوم رہا ہے کہ زمین گھوم رہی؟ اور سورج نہیں گھوم رہا ہے؟ نہ، غلط بات ہے، غلط بات نہ کریں. مذاق کر رہے ہیں بیٹا، برا نہیں ماننا. ہم کو یہ پڑھایا جاتا ہے زمین گھوم رہی ہے. ایک زمین کا گھومنا ہے جو 24 گھنٹے میں ایک چکر لگاتی ہے. صرف ایک، جیسے آپ لٹو نچاتے ہیں تو ایک مرتبہ نچاتے ہیں کتنی بار گھومتا ہے؟ سینکڑوں بار گھومتا ہے. لیکن زمین ایک بار 24 گھنٹے میں گھومتی ہے، یہ تو سب کو پتہ ہے نا؟ اور زمین دوسری طرح کس طرح گھومتی ہے؟ دوسرا گھومنا کیا ہے؟ سورج کے کنارے ایک چکر لگاتی ہے. یہ سورج بیچ میں ہے، زمین یہ گھوم رہی ہے. کتنے دنوں میں؟ 365 دنوں میں. یہ ایک چکر اس کا لگا 300 یہ زمین کی 2 گردش، 2 حرکت ہوئی. بس اتنی ہے زمین کی حرکت؟ نہیں، ابھی اور بھی ہے. ابھی تو زمین سورج کے کنارے گھوم رہی ہے، لیکن سورج بھی تو گھوم رہا ہے کہیں. سورج ٹھہرا ہوا تھوڑی نہیں ہے. سورج خود بھی گردش کر رہا ہے لیکن وہ اپنے فلک میں گردش کر رہا ہے. زمین اپنے فلک میں گردش کر رہی ہے، اور سورج کہاں کر رہا ہے؟ سورج اس کا اپنا الگ فلک ہے. زمین 365 دن میں گھومتی ہے ایک بار، ہے نا؟ سورج کتنے دن میں گھومتا ہے؟ سورج 72,000 سال میں ایک بار گھومتا ہے. کتنے سال میں؟ اس کی بہت اچھی ویڈیو بنائی ہے، آپ جا کے دیکھیے گا. میں پہلے بھی کہتا ہوں کہ خالی یوٹیوب پہ ایسی فضول کی چیزیں نہیں دیکھا کریں، اچھی چیزیں بھی ہیں بہت ساری، دیکھا کریں. 72,000 سال میں سورج کتنی بار گھومتا ہے؟ ایک بار. یعنی جب سے حضرت آدم آئے ہیں تب سے ابھی تک سورج نے کتنا گھوما ہے؟ ابھی 1/10 بھی نہیں گھوم پایا ہے تقریباً، یعنی 1/10 شاید ہو گیا. ہاں 7,000 یا 9,000 سال میں 72,000. یعنی ابھی اس کا ایک چکر ہونے میں بھی کتنے آدم اور آئیں انشاءاللہ. ہم لوگ تو چلے جائیں گے انشاءاللہ، ظہور امام ہو جائے گا، قیامت ہو جائے گی، پھر تو آدم اور آئیں گے نا. پہلے بھی بہت ہزاروں آدم آتے رہے. تو پھر یہ سورج جو چکر لگا رہا ہے تو سورج تو سب پورے اپنے خاندان کو لے کے گھوم رہا ہے نا. تو جب سورج گھوم رہا ہے تو پھر سورج کے ساتھ ساتھ زمین بھی گھوم رہی ہے، نہیں گھوم رہی ہے؟ تو یہ کیا ہو گیا؟ اس کا زمین کا تیسرا چکر ہو گیا. یہ کیا ہو گیا؟ ایک اور زمین کی تیسری حرکت. پھر گلیکسی بھی تو اپنی جگہ گھوم رہی ہے. یہ باتیں اس لیے کہ قرآن کیا کہتا ہے؟ قرآن کہتا ہے کل فی فلک یسبحون. جتنا بھی آپ تصور کر لو، کل یعنی سب، پوری یہ کائنات کی ہر چیز، فی فلکن اپنے فلک میں، اپنے مدار میں، اپنی جگہ جو اس کی معین کی، ہر چیز اس میں تیر رہی ہے. چونکہ اس کا گھومنا جو ہے وہ گاڑی کی طرح سے نہیں ہے کہ بریکر لگے، جھٹکا لگے، سوتے سوتے جگ جائیں. یہ یسبحون کہاں پہ یہ آیت؟ سورہ یاسین میں. کل فی فلک یسبحون. جو کچھ بھی آپ تصور کر سکتے سب گھوم رہا ہے، کچھ بھی ٹھہرا ہوا نہیں. ٹھہرنے کے لیے اللہ نے بنائے نہیں. یہ انسان یہ بیچارہ آ کے ٹھہر جاتا ہے، کچھ نہیں کرنا، آگے بڑھنا چاہتا ہے، نہ سوچنا چاہتا ہے، نہ فکر کرنا چاہتا ہے، نہ کمانا چاہتا ہے صحیح سے، نہ اچھے سے پڑھنا چاہتا ہے. ٹھہرنا نہیں ہے. ٹھہرنے کے لیے اللہ نے خلقت کو بنایا ہی نہیں ہے. سب گھوم رہے ہیں. ابھی ہمارے بزرگ کا نقطہ میں کہیں پڑھ چکا ہوں. کل فی فلکن کو الٹا کریں گے تو کیا ہوگا؟ کل فی فلکن، کل فی فلکن. اس کو پیچھے سے جب پڑھیں گے تو کیا بنے گا؟ وہ بھی بنے کل فی فلکن. لکھنا پڑے گا. اب یہ آپ لوگ لکھیے، یہاں لکھ لیجیے کل فی فلکن، پھر اس کو الٹا کریے ابھی دھیرے دھیرے. ہمارا لیکچر نہ سنیے،
ٹھیک ہے، ابھی سنیے بعد میں کریے گا. لکھا ہے عربی لکھنا آتا ہے، دیکھیں وہ لکھ رہے ہیں ماشاء اللہ. بڑوں کو تو آتا ہے، اپنے ذہن میں لکھو کل فی فلکن. فلکن کو جب واپس کاف سے آئیں گے، کاف لام فلکن، فلک میں کیا ہے؟ تو جب وہاں سے واپس آ جائیں گے تو بالکل وہی لفظ ہوگا. ادھر سے بھی کل فی فلکن، پیچھے سے بھی پڑھیں گے تب بھی کیا ہو جائے؟ کل فی فلکن. اب میں اس کا قائل نہیں ہوں کہ وہ کہانی بنائے کہ یہ دیکھو اتنے الفاظ قرآن میں ہے تو اتنا ہے تو اتنا ہے، لیکن یہ ایک راز ہے کہ کل فی فلکن. ادھر سے بھی دیکھیں ادھر، یعنی یہ کہ یہ پوری کائنات واقعاً گھوم رہی ہے، ہر چیز گھوم رہی ہے، سب گردش میں ہے، سب گردش میں. اور ہر ایک کی گردش کا دائرہ کتنا بڑا ہے. جب ایک سورج کی گردش کا دائرہ 72,000 سال ہے تو پورے ایک گلیکسی کے گردش کا دائرہ کتنا بڑا ہوگا. یہ ساری اللہ کی خلقت انسان دیکھے اور اس کو حیرت نہ ہو. اور حیرت کی بڑی ساری چیزیں. آیت اللہ نوری حمدانی خدا رحمت فرما، انتقال ہو گیا نا ابھی؟ ہیں ابھی نہیں بھی ہیں ماشاء اللہ، بہت بزرگ ہو گئے ہیں. جب ان سے ملنے گئے تھے کئی سال پہلے تو بیچارے بہت زیادہ بزرگ تھے، سماعت کمزور ہو چکی تھی. ان کی ایک بہت پیاری کتاب ہے، موٹی کتاب ہے، اس میں صرف انہوں نے یہی بحثیں کی ہیں، صرف افلاک کی بحثیں، افلاک کی حیرت، حیرانی افلاک کی. یہ ہم لفظ اللہ کی تھوڑی سی وضاحت کرنا چاہ رہے ہیں، اتنا عمیق نہیں ہے، البتہ ہم لوگ قوم متعمق نہیں ہے. امام سجاد السلام نے فرمایا آیت اللہ جواد عملی قوم متعمق کا حصہ ہے لفظ اللہ. تو یہ ایک، اور پھر اللہ کی حکمت کی ہر حکمت کیسے ہے، کتنا حکیمانہ طور پہ ہر چیز کو رکھا ہوا ہے، پورے نظام کو کتنا حکمت کے ساتھ رکھا ہوا ہے، جسم کے ایک ایک حصے کو کتنا حکمت کے ساتھ رکھا ہوا ہے. ہماری جیسی ضرورتیں اس طرح ہماری انگلیاں ہیں، انگلیوں کے پور ہیں، آنکھیں ہیں، سب کچھ بالکل اس طرح سے ہے. اگر ذرا سے اس میں تبدیلی آ جائے تو بہت بڑی مشکل ہو جائے گی. اگر ذرا سے انگلیوں کی حالت بدل جائے تو بہت کچھ مشکل ہو جائے گی. ایک انگلی بھی اگر انسان کی تھوڑا رک جاتی ہلنا تو ایک بٹن تک نہیں بند کر پاتا بیچارہ، اس حد تک مجبور ہو جاتا ہے. خدا نہ کرے کہ مجبور ہوں، لیکن اگر کبھی مجبور ہوں تب حیرانی میں شاید پڑیں، تب روئیں نہیں کہ میں مشکل میں پڑ گیا، تب دیکھیں کہ اللہ کی خلقت کی حیرتیں تو دیکھیں، اس کی حکمت کے راز. کیوں؟ اس لیے کہ اس کی ذات اللہ ہے، حیرت میں ڈالنے والی ذات. ایک لفظ اس کے ایک معنی یہ ہوا، اللہ کے لفظ کے معنی بتا رہے ہیں، چونکہ ہم اللہ بولتے ہیں لیکن شاید اس کے معنی نہیں جانتے کہ اللہ کا معنی کیا ہوا. ایک معنی. دوسرا معنی اس کے کیا ہے؟ دوسرا معنی جو ہے الہ سے، الہ یعنی عبادت. اچھا اسی کے ایک معنی اور بھی ہے واللہ سے، اس کے معنی عشق، عشق متعلق. یعنی جب اتنی حیرت میں انسان پڑے گا تو لازمی طور پہ کیا ہوگا؟ جب ایک انسان سے انسان تھوڑا کمال دیکھتا ہے، یہاں تو ہمارے ملک کی حالت تو یہ کہ فوراً اس کو بھگوان بنا دیتا ہے، الٹا سیدھا چھوٹا سا کچھ دیکھا فوراً بھگوان. یہ انسان کی نیچر ہے، لیکن وہ تھوڑا زیادہ بڑھ جاتے ہیں. ہمارے ملک کے لوگ تھوڑا بیلنس میں نہیں رہتے. بیلنس میں رہے اچھا ہے. انسان کے اندر جب کوئی کمال دکھتا ہے تو ایسا انسان حیرت میں پڑی جاتا ہے. کسی ایک جوان میں، کسی بچے میں اگر کوئی خوبی دیکھی، جیسے ہمارے بچے آگے اتنی خوبصورت طریقے سے حدیثوں کو یاد کر کے آگے سناتے ہیں، ترجمہ پڑھتے ہیں، اچھا لگتا ہے. انسان حیرت میں پڑتا ہے، اتنا چھوٹا بچہ اتنی اچھی حدیث آگے یاد کر کے. تو ایسے ایسے جتنے بڑے بڑے کمالات جتنا زیادہ انسانوں میں دیکھتا ہے، انسان حیرت میں پڑتا ہے. کوئی بھی انسان ہو، ہاں مذہب بھی نہیں دیکھا جاتا کہ بھائی سقراط تھے، سقراط کی زندگی کو پڑھ کے انسان حیرت میں پڑ جاتا ہے. بعض لوگ سقراط کو نبی مانتے ہیں لیکن تاریخ سے ثابت نہیں ہے، یعنی دینی اس سے، لیکن انسان حیرت میں پڑ جاتا ہے کہ ایک انسان 2500 سال پہلے کیسے ایسا ہو سکتا تھا، کیسے اس کی زبان سے ایسی باتیں نکل سکتی تھی. سقراط کی کوئی کتاب ابھی موجود نہیں ہے، لیکن سقراط کی باتیں جو ہیں افلاطون کے شاگرد ہیں، انہوں نے، ان کی کتاب موجود ہے، افلاطون کی کتاب موجود ہے. افلاطون کو آپ کیا کہتے ہیں؟ کیا کہتے ہیں؟ مٹھائی؟ پلاٹو کہتے ہیں. اچھا یہ بامبے والے ہیں. جی ہاں، یہ تو میں توجہ نہیں کر پایا. افلاطون مٹھائی نہیں، افلاطون کی بڑی توہین کر ڈالی آپ بامبے والوں نے کہ افلاطون کو سمجھنے کے بجائے کھانے لگے. افلاطون یعنی پلاٹو،
پلاٹو تاریخ کا ایک عظیم انسان ہے، سمجھ رہے ہیں، واقعاً عظیم انسان ہے پلاٹو نا. ہاں اب وہ بھول جائے مٹھائی. حکمت کی دنیا میں، علم کی دنیا میں عجیب انسان تھے پلاٹو. تو پلاٹو کی زندگی انسان پڑھ کے ہے حیرت میں پڑ جاتا ہے. ابھی تعجب ہے کہ پلیٹو اور آئنسٹائن اور نیوٹن کی زندگی کو پڑھ کے انسان حیرت میں پڑ جاتا. پڑھنا بھی چاہیے. اے کاش کہ ہم نے رسول اللہ کو بھی سمجھا ہوتا. رسول اللہ کے ایک لمحے کو اگر ہم صحیح سمجھ جائیں تو معلوم ہو کہ حیرت کسے کہتے ہیں. امیر المومنین حیرت میں پڑے رہتے تھے، یہ کون سی ذات ہے. اور اسی لیے امیر المومنین کا عشق کیسا تھا، وہ لازمی طور پہ جب حیرت ہوتی ہے تو عشق ہوتا ہے. میں قسم کھا کے پھر کہہ سکتا ہوں کہ کسی انسان نے کسی انسان سے اتنا عشق پوری تاریخ میں نہیں کیا ہوگا جتنا امیر المومنین نے رسول اللہ سے عشق کیا. چونکہ رسول اللہ کی ہر حالت کو دیکھ کر حیرت میں تھے امیر المومنین. سن شب بدر حیرت میں تھے کہ اتنی بڑی جنگ ہونے والی ہے، لیکن رسول اللہ اتنے اطمینان سے پوری رات اللہ کی عبادت کرتے رہے جیسے کل کچھ ہونے ہی والا نہیں. یہ حدیث ہے، روایت ہے امیر المومنین سے. حیرت میں تھے. ہمیں اندازہ نہیں ہے، خدا کی قسم ہمیں اندازہ نہیں ہے، ہمارے سامنے نہیں پیش کیا گیا ہے کہ رسول اللہ کی ذات کیسی رسول اللہ کی ذات. امیر المومنین کی ذات کو واقع نہیں پیش کیا گیا ہے، کچھ بھی نہیں پیش کیا گیا ہے. امیر المومنین بھی ایک سمندر ہے، اس سمندر میں کتنے اترا ہے انسان، کتنا اترا ہے. اترے تو حیرت ہو. ابھی ہم سے زیادہ تو جارج جرداق اتر گیا ہے کہ اس کی بڑی حیرت ہے. لکھتے لکھتے کتاب لکھ ڈالا، 5 جلدوں میں کتاب لکھ ڈالا، حیرانی میں کتاب لکھتا گیا. ایک ایک جملہ پڑھتا تھا، حیرت میں پڑھتا تھا. جیسے کربلا کا واقعہ انسان سنتا ہے تو حیرت میں نہیں پڑھتا، اور حیرت کی وجہ سے عشق ہوتا ہے. کیسے یہ ہو سکتا ہے؟ ایک دن میں انسان کیسے ان کمالات کو طے کر سکتا ہے، کیسے ان مقامات تک پہنچا ہوا ہے، کیسے وہ صبر، وہ سکون، وہ عشق، وہ شہادت، وہ ایثار، وہ قربانی. ہم تو ایک تبرک بھی نہیں دے پاتے کسی کو، بھی نہیں رہن دو میں نہیں لوں گا، کم ہے تم لے لو. تو نہیں اب کم پڑ رہا تھا ہم پہلے لے لیں. بانٹنے والا کہتا نہیں میں بھی ایک لے لوں، اور وہاں کہہ رہے نہیں تم بھی جاؤ جان دو، میرے بیٹے تم جاؤ جان دو، یہ جوان جان دے، مائیں دے رہی ہیں. کیسے نہیں انسان حیرت میں پڑے گا؟ اور جب حیرت ہوگی تو لازمی طور پر عشق ہوگا. دو اللہ کے ایک معنی کیا ہے؟ عشق ہے. عشق ہے. ہم نے نہ اللہ کی ذات میں کچھ، ذات تو چھوڑے، ہم نے اللہ کی صفات میں نہ کوئی سیر کیا کہ عشق ہو، نہ رسول اللہ کی زندگی میں کچھ سیر کیا کہ عشق ہو، نہ امیر المومنین سے قریب گئے، دور دور سے دریا کی فوٹو دکھا دی گئی، مولوی نے آگے تقریر کی، اور جیسے نقشہ دکھایا جاتا ہے نقشہ دکھا دیا گیا، بس ہو گیا عشق، اتنا سے عشق ہو گیا. لیکن امیر المومنین کی ذات میں تھوڑا اترے، تھوڑا سا اندر وہ اثر اپنے اندر قبول کرے، تھوڑا سا نمی آئے، تھوڑا سا فضائل کی نمی آئے، تھوڑا سا کمالات کی نمی آئے، پھر انسان اور اندر داخل ہونا شروع ہو تو امیر المومنین کی ذات کو دیکھ کے انسان حیرت میں پڑ جائے. تو لازمی طور پر جہاں حیرت ہوتی ہے، اور حیرت اگر کمالات کی بنیاد پہ ہوتی ہے تو وہاں عشق ہوتا ہے. اور بالکل اس کے برعکس اگر انسان کو حیرت ہوتی ہے کسی انسان کی برائیوں کی بنیاد پر تو وہاں اتنی ہی نفرت ہوتی ہے. انسان حیرت میں پڑ جاتا ہے کہ فرعون کیسے ایک ساتھ 70,000 بچوں کو مروا سکتا ہے، کیسے صرف اپنی حکومت کے لیے. تو یہاں کیا ہوتا ہے؟ اس کے ظلم کو دیکھ کر انسان حیرت میں ہے، اور حیرت میں ہے تو پھر نفرت. جیسے آج کے بعض ظالموں کو دیکھ کے انسان حیرت میں ہوتا ہے کہ صرف اپنے ووٹ کے لیے، صرف اپنے 4 سال 5 سال حکومت کے لیے انسان اتنا ظلم کیسے کر سکتا ہے، اتنی ظالمانہ سوچ کیسے کر سکتا ہے کہ ایک انسان ملک کے بارے میں کچھ نہ سوچے، صرف ایک کمیونٹی کے بارے میں سوچتا رہے. تو حیرت تو ہوتی ہے. جب حیرت ہوگی تو نفرت بھی ہوگی. تو حیرت 2 چیز لاتی، یا نفرت یا محبت. اور جب اللہ کی ذات میں حیرت ہوگی تو وہاں سے کیا آئے گا؟ عشق ہے. عشق، عشق، عشق کی دنیا میں سفر کرنا سیکھیں. اللہم صلی اور ایک جو ہے اس کا روٹ ورڈ ہے وہ الہا ہے. الہا کے معنی ہے بندگی.
عبودیت، اسی لیے کہتے ہیں معبود. معبود الہ، الہ سے بھی وہ کلمہ، اللہ کو معبود. معبود. اب بندگی کہاں ہوتی ہے؟ بندگی وہیں ہوتی ہے. کب ہوتی بندگی؟ سب ایک دوسرے سے جدا نہیں ہیں. جہاں حیرت ہوگی اور حیرت کے نتیجے میں عشق ہوگا تو عشق کے نتیجے میں پھر کیا آئے گا؟ اس کا لازمی نتیجہ ہوگا انسان اس کے سامنے تسلیم ہوتا چلا جائے. لوگوں کے سامنے لوگ تسلیم ہوتے ہیں لیکن حد معین ہے کہ بھئی انسانوں کے سامنے اس حد تک ہو سکتے ہیں، بس اس کے سامنے سر نہ جھکائیں، اس کے سجدے نہ کریں، اس کو خدا نہ مانیں، لیکن اس کا احترام کریں اگر اس کے اندر کمال پایا جاتا ہے. جب انسان ایک عظیم انسان کو، امام خمینی کو دیکھتا ہے تو واقعاً حیرت بھی کرتا ہے، عشق بھی کرتا ہے. کتنے گھٹن کے ماحول میں کیسے ایک انسان نے اگر پورے ملک کے اور اس کے بعد دنیا کے ماحول میں تبدیلی کر دی. حیرت ہوتی ہے. حیرت کے نتیجے میں عشق ہوتا ہے. عشق کے نتیجے میں پھر انسان کیا ہوتا ہے؟ اس کے سامنے اس کی باتوں کو ماننے کے دل چاہتا ہے، اس کی باتوں کو سننے کے دل چاہتا ہے. لیکن بندوں کے سامنے کی غلام بننے کے دل چاہتا ہے کہ ہم امیر المومنین کے غلام بن کے رہیں، ہم رسول اللہ کے غلام بن کے رہیں. امیر المومنین بہت ہی دل کی گہرائیوں سے کہتے ہیں انا عبد من عبید محمد، میں محمد کے غلاموں میں سے غلام ہوں. حیرت میں ہے، اس لیے عشق ہے، اس عشق کی بنیاد پر. لیکن یہ بندگی اصل بندگی کے لائق کیوں ہے؟ کیونکہ جس کے پاس جو بھی صفت آپ دیکھیں گے جو حیرانی ڈالنے والی ہے وہ سب کے سب اللہ کی طرف سے. تو اللہ کی طرف سے ہے تو اصل بندگی کے لائق کون سی ذات ہے؟ وہ اللہ کی ذات ہے. اس لیے الہ یعنی بندگی یعنی معبود. اب امیر المومنین کا ایک جملہ پڑھتے ہیں، ایک صلوات پڑھیں امیر المومنین کے لیے. امیر المومنین فرماتے ہیں اللہ معناہ المعبود الذی یالہ فیہ الخلق ویولہ الیہ. اللہ کے معنی یہ ہے کہ ایک ایسا معبود کہ جس کے لیے لوگ حیرت میں ہوں اور جو اس کے لیے لوگ عشق کرتے ہوں. یعنی ایک ہی جملے میں تینوں معنی امیر المومنین نے سمیٹ دیا، معبود بھی اور یالہ بھی اور یولہ بھی. یعنی اس سے عشق بھی کیا جائے، اس سے حیرت بھی کی جائے اور اس کی عبادت بھی کی جائے. یہ نہیں کہ فرشتوں کے ڈنڈے پڑیں گے جہنم میں جانا اس لیے عبادت کریں، عشق میں عبادت کریں. عشق کب ہوگا؟ جب حیرت ہوگی. حیرت کب ہوگی؟ جب اس کے صفات کے سمندر میں اتریں کہ وہ رازق کیسا ہے، کہاں کہاں رزق دیتا ہے، کیسے لوگوں کو رزق دیتا ہے، کتنے گھٹیا لوگوں کو بھی وہ رزق دیتا ہے، کتنے ظالموں کو بھی رزق دیتا ہے. حیرت ہے. چرندوں کو، پرندوں کو، درختوں کو جب خشکی آنے لگتی ہے، درخت سوکھنے لگتے ہیں، خزاں کا موسم آتا ہے تو کس طرح سے وہ ہزار ہزار کلومیٹر دور سے بارش کے قطرے لے آتا ہے اور اسے آ کر رزق دیتا ہے. کون سا رزق دیتا ہے؟ زمین کو پانی کا رزق دیتا ہے. زمین کو اس طرح سے پانی کا رزق دیتا ہے کہ پورا سما بدل جاتا ہے، سب ہریالی میں تبدیل ہو جاتا ہے. اور سب کچھ دیکھنے کے بعد ہمیں اگر حیرت نہ ہو، حیرت ہوتی ہے تو لازمی طور پر عشق ہوتا ہے. عشق ہوتا ہے تو بندگی ہوتی ہے. تو وہ حیرت کو پہلے محسوس کریں جو دعائے افتتاح میں دکھائی بھی گئی ہے، جو یہاں سورہ توحید میں ہے، قل هو اللہ احد. پھر وہ کون ہو سکتا ہے؟ وہ تو فقط ایک ہی ہو سکتا ہے. یہ چکروں میں نہیں پڑو گی، یہ بھی ہے، یہ بھی ہے، یہ بھی ہے. چونکہ جس کے پاس جو کچھ ہے وہ اسی کا ہے. وہ فقط احد ہے، وہ فقط ایک ہے. البتہ وہ جملہ میں پورا کر لوں پھر اس کی طرف آتا ہوں. امیر المومنین کا جملہ فرمایا واللہ هو المستور عن درک الابصار المحجوب عن الاوہام والخطرات. اللہ کی وہ ذات ہے کہ جو لوگوں کی نگاہوں سے چھپی ہوئی ذات ہے. نگاہیں نہیں دیکھتی ہیں لیکن دل کی نگاہیں اسے دیکھتی ہیں. جس کو نگاہیں ہماری درک نہیں کر پاتی ہیں، جو محجوب ہے. محجوب یعنی جو ہمارے فکر، ہمارے وہم، ہمارے ذہن میں جو کچھ بھی آتا ہے، وہ خطرات جو کچھ بھی ہمارے ذہن میں خطور کرتے ہیں، ان سب سے اللہ کی ذات بلند. اسی لیے سب سے زیادہ جو کلمہ کہا جاتا ہے وہ کیا؟ سبحان اللہ. سبحان اللہ یعنی اللہ کی ذات ان سب سے منزہ ہے. جتنا کچھ بھی ہم سوچتے ہیں اللہ کی ذات اس سے بلند ہے، اس سے پاک ہے، اس سے عظیم ہے، اس سے منزہ ہے. سبحان اللہ. سبحان اللہ یعنی حیرت. سبحان اللہ یعنی عشق. سبحان اللہ یعنی بندگی.
یوں نہیں کہا گیا، شیعہ سنی سب کے روایت موجود ہے کہ آپ ایک مرتبہ سبحان اللہ کہیں کہ جنت میں آپ کے لیے ایک درخت، یوں ہی زبان سے کہیں سبحان اللہ جنت میں درخت ہو جائے، نہیں، وہ حیرت کو محسوس کرے انسان، جبکہ الحمدللہ تو اس حیرت کو محسوس کرے انسان۔ اب الحمدللہ کے بارے میں پچھلے سال عرض کیا تھا، تھوڑا تھوڑا شاید یاد ہو، لکھتے تو نہیں آپ لوگ، لیکن ذہن میں آپ لوگوں کو شاید لکھا ہو کچھ، یہ بچے لکھ رہے ہیں ماشاءاللہ، ٹھیک۔ اب اس کے بعد علماء فرماتے ہیں، آیت اللہ کریم شیرازی کے جملہ ہے کہ اس کی بنیاد روٹ ورڈ کچھ بھی ہو، ولہا ہو، الہا ہو، اس کے معنی میں عشق ہو، حیرت ہو، بندگی ہو، لیکن بہرحال اصل میں یہ لفظ اللہ ہو گیا ہے اللہ کی ذات کے لیے۔ جب کہا جائے گا اللہ، جب کہا جائے گا رب یعنی اللہ کی ایک صفت، جب کہا جائے گا خالق یعنی اللہ کی ایک صفت، جب کہا جائے گا رازق یعنی اللہ کی صفت، لیکن جب کہا جائے گا اللہ تو اللہ کیا ہو جائے گا؟ یہ لفظ یہ ہے اللہ کی ذات کے لیے یہ لفظ ہو گیا۔ اللہ یعنی کیا؟ اللہ یعنی اب وہ کلمات آپ کہہ سکتے ہیں، اللہ یعنی عشق، اللہ یعنی حیرانی، اللہ یعنی بندگی، اللہ یعنی دلوں کا سکون، اللہ یعنی ٹھہرے ہوئے دل، بے چین مضطرب دل کو قرار۔ انسان کہے تو ایک مرتبہ عشق سے کہے، دیکھے کتنا قرار آتا ہے۔ اللہ یعنی طاقت، اللہ یعنی قوت، اللہ یعنی انرجی۔ اگر جان کے کہے، یوں ہی کہتا رہے تو اللہ اللہ کہتا رہے گا، لیکن بزدل رہے گا، لیکن ڈرا ہوا رہے گا۔ وہ ایک بچی جس کو 50 دہشت گردوں نے گھیرا بنگلور میں، اس کا انٹرویو میں نے سنا، اس نے کہا میرے دل میں خوف محسوس ہوا۔ جو خوف یہ فطری چیز ہے، جب 50 میں کیا لفظ استعمال کروں، ایسے وحشی قسم کے لوگ کسی ایک بچی کو آگے گھیریں گے تو خوف کا ہونا فطری چیز ہے۔ اس نے کہا جیسے میں نے اپنے دل میں خوف محسوس کیا، میں نے کہا اللہ اکبر، اللہ اکبر نے مجھے طاقت دی۔ تو اللہ یعنی طاقت، اللہ طاقت ہے۔ اللہ کو ثواب کے لیے صرف نہیں کہیں، اللہ کو طاقت کے لیے کہیں۔ کل میں نے واقعہ بیان کیا پرسوں، لیکن پورا نہیں کر پایا۔ جب یہودیوں نے آ کر مدینے میں، جہاں سے رسول اللہ نے عورتوں اور بچوں کو اکٹھا کیا تھا، جنگ خندق عجیب ماجرا تھا، تصور نہیں کر سکتے بیٹھ کے کہ جنگ خندق کیسا ماجرا تھا، کس طرح گھیرا تھا۔ معمولی بات تو نہیں تھی کہ یہ 3 کلومیٹر تک اتنی چوڑی خندق کھودنی پڑی رسول اللہ کو، اتنا زیادہ مشکل مرحلہ تھا۔ تھوڑے سے لشکر کے سامنے پورا سب اکٹھا ہو گیا، 10,000 لوگ آئے تھے، اور رسول اللہ تو معجزوں کی جنگ نہیں لڑا کرتے تھے۔ اگر رسول اللہ معجزے کی جنگ لڑتے تو ہمارے لیے نمونۂ عمل نہیں بن سکتے تھے۔ امیر المومنین معجزے کی جنگ نہیں لڑا کرتے تھے۔ ایک بار لڑی، میں نے پہلے بتایا کہ اس کے لیے بتا دی، یہ بات معجزہ والا مسئلہ ہے، خیبر کا در اکھاڑنا، کہ یہ میری طاقت سے نہیں، یہ ربانی طاقت ہے۔ نارمل طریقے سے جنگ کرتے تھے۔ اتنے مشکل وقت میں جہاں خندق کھود رہے ہیں، پیٹ میں پتھر باندھے ہوئے ہیں، کھودے جا رہے ہیں، پتھر پڑ رہا ہے، ٹکرا رہے ہیں، مشکل ہے، بھوکے ہیں، روٹی نہیں ہے، جناب زہرا چند روٹیاں پکا کے بھیج رہی ہیں۔ ایسے مشکل وقت میں جن کے ساتھ معاہدہ کیا ہے، وہ ظالم لوگ اگر آ کر حملہ کرنے لگے، وہ بھی مرد پہ نہیں ہے، مرد ہو تو آؤ مرد پہ حملہ کرو، عورتوں پہ حملہ کریں اور بچوں پہ حملہ کریں، جہاں پہ اکٹھا کر کے ان کو بھیجا گیا ہے وہاں کوئی حفاظت کرنے والا موجود نہیں ہے، تو ایسے وقت میں کیا ہوگا؟ رسول اللہ کو آ کر چپکے سے خبر دی گئی، چپکے سے۔ رسول اللہ نے چپکے سے نہیں کہا، پورے لشکر کوئی لو تو یوں ہی ڈرے ہوئے تھے، عمرو ابن عبدود کو دیکھ کے ڈرے ہوئے تھے، بہادروں کو دیکھ کے ڈرے ہوئے تھے، خلیفہ دوم آ کر اس کے شجاعت کے چرچے کر رہے تھے کہ کون اس سے لڑے گا، کون جائے گا۔ تو کون کرتا؟ اگر وہاں بیان کر دیتے، یہ تو پہلی قرآن سورہ احزاب کہتے کہ یہ لوگ بھاگنا چاہ رہے ہیں، کہتے میرے گھر خالی ہیں، کوئی نہیں ہے۔ قرآن کہتے ما ہی بعورہ، یہ خالی مسئلہ نہیں ہے، ان یرید الا فرارا، شاید یہ جملہ ہے، یہ تو فرار چاہتے ہیں، تو یہ تو پہلے ہی سے فرار چاہتے تھے، ڈرے ہوئے تھے۔ اب اگر رسول اللہ کہتے تھے ارے تمہارا گھر گھر گیا ہے، عورتوں کو گھیر لیا، تو کیا ہوتا؟ تو رسول اللہ نے کچھ مضبوط لوگوں کو انتخاب کیا، مضبوط لوگوں میں امیر المومنین کے یہاں نہیں بھیجا، چونکہ امیر المومنین کو روکنا ہے، سامنے پہ دیکھنا 10,000 کے لشکر، یہودی تو بڑے بزدل ہوتے ہیں، ان کے لیے کچھ لوگوں نے انتخاب کیا۔ وہ لوگ گئے، انہوں نے کیا کیا؟ انہوں نے کچھ نہیں کیا، صرف مدینے کی گلیوں میں اللہ اکبر کی صدا بلند کی، اللہ اکبر۔ یہ اللہ اکبر سے بہت ڈرے ہوئے ہیں لوگ، لیکن اگر وہ صدا ہم بلند کرنا سیکھ لیں، یہ صرف مائک پر اذانوں کی صدا یہ کوئی معنی نہیں رکھتی۔ علامہ اقبال نے کہا ہے نا کہ الفاظ و معانی میں تفاوت نہیں، لیکن نہ لفظ میں کوئی فرق ہے نہ معنی میں کوئی فرق ہے۔ ہم اللہ اکبر کہیں تو بھی وہی ہے،
آپ اللہ اکبر تو بھی وہی ہے، اور وہ بچی جو ہے وہ اللہ اکبر کہے تو بھی وہی ہے، ایک مجاہد اللہ اکبر کہے تو بھی لفظ وہی ہے، معنی بھی وہی ہے، لیکن کس کے لیے قوت بنتا ہے، کس کے لیے طاقت بنتا ہے، کس کے لیے عشق بنتا ہے۔ لذا فرمایا اللہ الفاظ و معانی میں تفاوت نہیں، لیکن ملا کی اذاں اور مجاہد کی اذاں اور فرق ہے۔ مجاہد کی اذاں میں اللہ اکبر میں طاقت ہے، قوت ہے، حوصلہ ہے، بلندی ہے، ڈرے ہوئے لوگوں میں ہمت ہے، جو روزانہ آ کر بار بار نماز پڑھیں، بار بار اقامت کہیں، بار بار رکوع کریں، بار بار سجدہ کریں، ہر اٹھنے بیٹھنے میں کہ اللہ اکبر اللہ اکبر اللہ اکبر، لیکن جب کسی بھی ظالم کو سامنے دیکھیں تو ڈر جائیں اور ڈری ہوئی باتیں کرنے لگیں، تو یہ کون سا اللہ اکبر کا ہے؟ اللہ تو انرجی ہے، اللہ اکبر تو طاقت ہے، اللہ اکبر کیا ہے؟ توانائی ہے، سکون ہے، آرامش ہے، نور ہے، صفا ہے، عزت ہے، اللہ کا لفظ یہ سب کچھ ہے، لفظ اللہ میں سب کچھ چھپا ہوا ہے۔ اس لفظ اللہ کو جب زبان سے ادا کرے تو یوں ہی صرف کہہ کے نہیں گزر جائے، ٹھیک ہے ہمیشہ نہیں کر سکتے، لیکن کبھی کبھی تو لفظ اللہ کو تھوڑا سا محسوس کریں، کبھی کبھی تو حیرانی کی دنیا میں جائیں، کبھی کبھی تو عشق کی حالت کے محسوس کریں، تب کہیں قل هو اللہ احد، کہ وہ فقط ایک ہے، ایک ایسا ہے کہ دو نہیں ہو سکتا، اسی لیے نہیں کہ قل هو اللہ واحد، واحد بھی بعض جگہ استعمال ہوا ہے، لیکن احد کو سمجھ لیں تو پھر وہ واحد بھی سمجھ میں آ جائے گا۔ احد یعنی ایسا ایک کہ جس کا دو نہیں، واحد کا ثانی ہے، واحد کے معنی بھی ایک ہوتا ہے، احد کے معنی بھی ایک ہوتا ہے، لیکن واحد کے بعد دو ہے، تین ہے، چار ہے، پانچ ہے، لیکن احد کے بعد صرف احد ہے، احد یعنی ایک، یہ ایک رمز بتائیں، معنی ہوتا ہے لوگوں نے، البتہ بعض لوگوں نے کہ یہ اتنا بنیادی مسئلہ نہیں ہے، جیسے آپ کہتے ہیں، آپ مثلا یہاں پہ کہنا ہوا، یہ مثال ہم دے چکے ہیں پچھلے سال چنئی میں، کہ مثلا ہم تقریر کرنے بیٹھے اور ہم اکیلے تقریر کر رہے تو کہیں گے کہ لم یجی احد، کوئی بھی نہیں آیا، کیا کہیں گے؟ یہاں پہ کیا لفظ استعمال؟ جب کوئی بھی نہ آئے میں یہاں اکیلے بیٹھا رہوں، تو یہاں پہ کہیں گے کوئی بھی نہیں، یہاں پہ احد کا لفظ استعمال ہوگا، کیونکہ کوئی بھی نہیں آیا، لیکن بہت سارے لوگ آئے ہوں اور فلاں ایک شخص نہیں آیا، تو کہیں ہاں سب لوگ آئے الا واحد، سب تو آئے ہیں لیکن ایک انسان نہیں آیا، سبھی لوگ آ گئے ہیں لیکن ایک فلاں آدمی نہیں آیا، شاید بیچارہ مریض ہوگا شاید کی وجہ سے، لیکن اگر کوئی بھی نہ آئے تو تم آگے لم یجی احد ما جاء احد، کوئی بھی نہیں آیا، کوئی بھی نہیں، تو جب کہتے قل هو اللہ احد، یعنی وہ فقط ایک، اور اس ایک کے بعد کوئی بھی نہیں، کچھ بھی نہیں، فرق ہے، سمجھ رہے ہیں؟ اللہ اکبر۔ اسی لیے یہ کلمہ جو ہے قرآن میں بتایا کہ سب سے زیادہ تقریباً 1000 بار استعمال ہوا ہے یہ کلمہ، میں نے گنا نہیں ہے، یہ آیت اللہ مکارم شیرازی نے لکھا ہوا ہے، حفظہ اللہ، خدا حفاظت فرمائے ان بزرگوار کی، ٹھیک۔ اللہ الصمد، اب معاف کیجیے گا وقت بھی تمام ہے، اور میں تو اپنے وعدے کے خلاف ہوتا جا رہا ہوں، یعنی اختیار میں نہیں ہے، سورہ توحید سے گزرنا تو آسان کام نہیں ہے نا، معمولی مسئلہ نہیں ہے، جی ہاں، لیکن ایک واقعہ میں آپ کو سنا دوں، یہ اہم واقعہ ہے، پچھلے سال سنا بھی چکے، لیکن ہے بہت اہم واقعہ، جنگ جمل ہے، اور یہ بتایا گیا ہے کہ جنگ جمل، یہاں پہ بھی کہا گیا ہے کہ جنگ جمل جیسی شاید تاریخ میں کوئی بھی جنگ نہ ہو، چونکہ جنگ جمل میں سب آپس ہی میں جنگ کر رہے ہیں، 12,000 سے زیادہ لوگ، کم سے کم 12,000 لوگ مارے گئے، کتنے لوگ شہید ہوئے، ادھر بھی مارے گئے، ادھر بھی اصحاب، ادھر بھی اصحاب، ایک حیرتناک جنگ ہے، بہن ادھر لڑ رہی ہے، بھائی ادھر ہے، مثلا ابو بکر خلیفہ اول تھے، ان کا بیٹا امیر المومنین کے لشکر کے سپہ سالار ہے، ان کی بیٹی جو ادھر کو لشکر کے سپہ سالار بنی اونٹ پہ سوار بیٹھی ہوئی ہے، یہ معمولی مسئلہ ہے، بھائی ادھر بہن ادھر، امیر المومنین زبیر کے پھوپھی زاد بھائی ہیں ادھر، اور زبیر امیر المومنین کے پھوپھی زاد بھائی ادھر، اور ایسے سینکڑوں لوگ تھے کہ کچھ لوگ ادھر اور کچھ لوگ ادھر، یہ کتنی مشکل جنگ تھی،
اور یہ جنگ نہیں تھی کہ آپس میں تو میں کریں گے، تلواریں چلانی تھی۔ آپ فرض کریں کہ یہیں پہ لوگ کھڑے ہو جائیں اور ایک دوسرے کے سامنے کیا کریں، یہ معمولی مسئلہ ہے۔ اس مشکل سے امیر المومنین کو گزرنا پڑا۔ امیر المومنین، اللہ اکبر، تصور نہیں کر سکتا امیر المومنین کن حالات سے گزرے ہیں۔ ہم تو ایسی جنگ جمل پڑھ کے چلے جاتے ہیں، تفریح کر کے، مزے کر کے، امیر المومنین رو رہے ہوں لیکن ہم تو واہ واہ کرتے ہیں۔ جنگ جمل پڑھتے ہیں اس طرح پڑھتے ہیں کہ لوگ واہ واہ کریں، مزہ آ جائے۔ چند نقطے بیان کیا ہیں، ایسی جنگ جس کے لیے امیر المومنین بار بار روئے، کتنا روئے کہ کیوں ہو رہا ہے، لیکن نہیں مانے لوگ، کتنا سمجھایا۔ ایسی جنگ میں اب آپ اندازہ کر سکتے ہیں کہ ایسی جنگ میں حالات کیا ہوں گے کہ جیسے ایک فیملی کو دیکھیں، ایک فیملی کے چند بھائی ایک دوسرے کے سامنے بندوقیں لے کے کھڑے ہو جائیں تو وہاں باپ کی حالت کیا ہوگی، ماں کی حالت کیا ہوگی وہاں پر۔ اور امیر المومنین کے رسول اللہ نے یہ فرمایا، حدیث ہے کہ انا و علی ابو هذه الامہ، میں اور علی اس امت کا باپ۔ تو اس باپ کی حالت کیا ہوگی جہاں پر یہ قوم آپس میں لڑ رہی ہے۔ ایسی مشکل حالت میں امیر المومنین ہیں، اور وہاں پہ ایک اعرابی آتا ہے۔ یہ توحید صدوق رحمۃ اللہ علیہ کتاب ہے، بہت ہی اہم کتاب ہے، توحید ہی کی پوری کتاب، یہ موٹی کتاب ہے، شیخ صدوق رحمۃ، 1000 سال پرانی ہے، صرف پوری کتاب ہی توحید کے بارے میں۔ آپ اندازہ کر لیں یا آپ مجھ سے ایک دن میں سننا چاہتے ہیں، توحید ایک صرف صدوق ایک پوری موٹی جلد کتاب ہے۔ اس میں یہ واقعہ نقل ہے کہ ایسے مشکل وقت میں ایک بیچارہ سیدھا سادہ آدمی، اعرابی یعنی بدو، یعنی گاؤں کا رہنے والا، بڑا سیدھا سادہ آ گیا اور ملتا ادھر ادھر سب کو ہٹاتا سیدھے امیر المومنین کے پاس ہو جا، اور آ کہتا ہے یا علی اتقول ان اللہ واحد، اے علی کیا تم یہ کہتے کہ اللہ ایک ہے؟ اب یہ سوچے، امیر المومنین پریشان تھے، امیر المومنین کے قریبی اصحاب حیرت میں تھے، اس جنگ کو کیسے لڑا جائے، کس کو مارا جائے، کس کو چھوڑا جائے، کس پہ تلوار چلائی جائے، کس پہ تلوار نہیں چلائی جائے۔ کیا یہ معمولی مسئلہ تھا، اور یا کہہ رہا ہے کہ اللہ ایک ہے، یہ کیا باتیں کرتے ہو، اللہ ایک ہے۔ تو یہ نصاب کو بڑا غصہ آنے لگا، اٹھے ماریں گے اس کو، کیا باتیں کرتا ہے، دیکھ رہا ہے کس مشکل وقت میں تو ایسی باتیں کرنے آیا۔ امیر المومنین کہ نہیں، چھوڑو، دعا ہو۔ اللہ اکبر۔ امیر المومنین نے فرمایا کہ دعا ہو، اسے چھوڑ دو۔ اور اس کے بعد ایک تاریخی جملہ امام نے فرمایا کہ فَإِنَّ الَّذِي يُرِيدُهُ الْأَعْرَابِي هُوَ الَّذِي نُرِيدُهُ مِنَ الْقَوْمِ، یہ اعرابی جو مجھ سے چاہتا ہے، جاننا چاہتا ہے، میں اس قوم سے بھی وہی چاہتا ہوں۔ یعنی یہ اعرابی مجھ سے توحید سمجھنا چاہتا ہے، اور یہ قوم جو مجھ سے لڑنے آئی ان کی بھی مشکل توحید ہے۔ اگر ان کی توحید صحیح ہوتی تو آج علی کے سامنے کبھی لڑنے نہیں آتے۔ اگر وہ ایک اللہ کی بندگی میں ہوتے تو اللہ کے اس بندے کے سامنے جنگ کرنے تلوار لے کے نہیں آتے۔ ان کی مشکل ہی توحید ہے۔ هو الذی نریدہ من القوم، میں اس قوم سے وہی چاہتا ہوں جو یہ مجھ سے چاہتا ہے۔ رکو، امیر المومنین ٹھہر گئے، اس شدید جنگ کی حالت میں بالکل ٹھہر گئے، اور ٹھہر کے رک کر اس کو سمجھانا شروع کیا۔ کہا کہ واحد کے 4 معنی ہیں، 2 معنی اللہ کے لیے صحیح ہیں، 2 معنی اللہ کے لیے غلط ہے، واحد عددی غلط ہے، واحد نوعی غلط ہے۔ اللہ اکبر۔ اور صحیح معنی یہ ہے کہ اللہ واحد ہے جس کا کوئی شبیہ نہیں ہے۔ اللہ احدی المعنی یہ ہے کہ اللہ ایسا واحد ہے جو قابل تقسیم نہیں ہے۔ یہ پورا تفصیل سے، میں ابھی یہاں تفصیل نہیں بیان کروں گا، لیکن امیر المومنین نے اس جنگ کی حالت میں ٹھہر کے تفصیل سے اس کو سمجھایا کہ واحد کے کیا کیا معنی ہیں، کون سے معنی صحیح ہیں، کون سے معنی غلط ہیں، اور اللہ کے لیے کیا صحیح ہے، اللہ کے لیے کیا کیا صحیح ہے۔ امیر المومنین کی نگاہ میں توحید اتنی اہم ہے کہ اس جنگ کی حالت میں یہ سمجھایا جا رہا ہے۔ ہماری نگاہوں میں بالکل یہ اتنی اہمیت نہیں کہ کبھی توحید کے موضوع ہی چھیڑا جائے، کبھی توحید کی بات ہی کی جائے، پورا عشرہ گزر جائے، پورا محرم گزر جائے، توحید سے کیا لینا دینا۔ یہ فرق ہے، یہ ہے قل هو اللہ احد عزیز۔ اور میں خالی ترجمہ کرتا ہوں بات کے جملوں کو، اللہ الصمد، تاکہ پھر کل یہ بات پھر نہ چھڑے۔ اللہ الصمد، ہر نیاز، ہر ضرورت اسی کے سامنے، اللہ کے سامنے، ہر ضرورتوں کو اللہ کے سامنے پیش، وہی بے نیاز ہے۔ وہی صمد کے معنی ہے قصد کرنا، یعنی کسی کا قصد کرنا ہے۔ کوئی بھی اس دنیا میں قصد کے لائق نہیں ہے سوائے اللہ کے۔ اگر قصد کرنا ہے تو صرف اس کا قصد کرو جو اللہ والا ہو۔ قصد سمجھ رہے ہیں نا؟ قصد یعنی کہیں جانے کا ارادہ کرنا، کسی کے پاس جانے کا ارادہ۔ کس کے پاس جائیں؟
قصد کرنا، حج کے معنی ہے قصد کرنا. کیوں حج قصد کریں؟ کیونکہ حج اللہ کے لیے. زیارت کرنے جائیں قصد زیارت کریں. کیوں؟ اس لیے کہ زیارت کرنا بھی اللہ کے بندے سے قریب ہو کر اللہ سے قریب ہونا. کسی کا بھی انسان کسی کا قصد کرے، کسی سے ملنے کا دل چاہے تو کس سے ملنے کا دل چاہے؟ اس سے ملنے کا دل چاہے جو الہی ہو، جس سے ملنے سے الہی رنگ پیدا ہو جائے. صمد ہے، وہ بے نیاز بھی کر دیتا ہے، بے نیاز ہو جائے انسان. لم یلد ولم یولد، تمام کیا، یعنی جو نہ پیدا کیا ہے نہ اسے کوئی پیدا. خلق کیا ہے لیکن وہ کسی کا والد نہیں ہے. والد یعنی جس نے جنم نہیں دیا ہے، نہ اس سے کوئی جنم پایا ہے. کیونکہ جب جنم پائے گا تو پھر یہ تقسیم ہونا شروع ہو جائے گا، پھر اس کو جسم ہونا پڑے گا. جسم جو ہوگا وہ خدا نہیں ہوگا، وہ محدود ہو جائے گا. والد نہیں ہوگا، نہ ولد ہوگا نہ والد ہوگا. نہ اس سے کوئی جنم پایا ہے نہ اس نے کسی کو جنم دیا ہے. اس نے خلق کیا ہے. وہ بادی ہے، وہ خالق ہے، وہ مبدع ہے، وہ باری ہے. یہ ساری خلقت کی صفتیں اس کی ہیں، لیکن وہ والد نہیں ہے کسی کا. وہ عیسیٰ کا والد نہیں ہے. حضرت عیسیٰ کا خالق ضرور ہے، کسی کا نہیں ہے. یہ جو بعض نادان، یہ آخری جملہ سن لیں، معاف کیجیے گا، یہ جو بعض نادان لوگ، بڑی ہی نادانی میں بعض لوگ بیچارے بیوقوفی میں کہہ جاتے ہیں، ان کو سمجھ میں نہیں آتا، اس لیے کہہ رہا ہوں کہ تاکہ وہ اپنے آپ کو بچائیں. یہ لوگ کہتے ہیں کہ نہیں، امام کو یہ لیے یہ نہ کہیں کہ امام کی ولادت ہوئی، امام کا ظہور ہوا ہے، امام کی ولادت نہ کہیں. یہ نادان لوگ یہ چاہتے ہیں کہ وہ صفت جو اللہ کی صرف اور صرف اللہ کی صفت ہے، اس صفت کو جا کر امام سے چپکائیں اور امام پہ ظلم کریں. لم یلد ولم یولد، فقط اللہ کی ذات. باقی سب کے لیے ولادت ہے. میں یہاں پہ تفصیل میں نہیں جاؤں گا، کچھ دن پہلے جواب آ چکا ہے، اس لیے اس میں نہیں جاؤں گا. لیکن یہ سورہ توحید کو نہیں سمجھنا چاہتے. یہ سورہ توحید کے دشمن ہیں. اور جو بچے نہیں سمجھتے، ہمارے نوجوان، وہ سمجھیں کہ جو تمہارے ذہنوں میں یہ ڈال رہا ہے کہ امام کو والد نہ کہو، یعنی یہ چاہتے ہیں کہ وہ صفت جو اللہ کے لیے ہے، ولادت صرف اللہ کے لیے، کہ اللہ کی ولادت نہیں. اللہ والد نہیں ہے نا، اس نے اللہ کو کسی کو پیدا کیا، باقی سب کی ولادت ہے نا. لم یلد ولم یولد ولم یکن لہ کفوا احد. کوئی بھی اس کا کسی کام میں شریک نہیں، کسی بھی مسئلے میں کسی جگہ پہ شریک نہیں. ہاں اس کا وسیلہ ضرور ہے، اس نے ذریعہ ضرور بنایا ہوا ہے. محمد و آل محمد علیہ السلام سے لے کر ان عظیم ذریعوں سے لے کر نیچے تک بہت سارے ذریعے بنائے. ماں باپ کو ذریعہ بنایا، دریا کو ذریعہ بنایا، سمندر کو ذریعہ بنایا، پانی کو ذریعہ بنایا. ہر بہت ساری اللہ کا پورا نظام ہی ذریعہ کا نظام ہے. ذریعہ اللہ کا بہت سارا ہے، لیکن کوئی بھی اللہ کا شریک نہیں، کوئی بھی اس کا ہمسر نہیں ہے. یہاں بھی کیا لفظ ہے؟ احد. یہاں بھی ہے، کوئی بھی نہیں. ولم یکن لہ کفوا احد. جیسے وہ احد ہے، وہ ایسا احد ہے کہ کوئی اس کا کوئی شریک ہو ہی نہیں سکتا. دو معذرت. ایک معذرت یہ چاہتا ہوں کہ تھوڑا لمبی تقریر ہو گئی. دوسری معذرت یہ چاہتا ہوں کہ بھئی توحید کی گفتگو اتنی ابھی ہو سکتی ہے، اس سے زیادہ نہیں کریں گے. اگر کسی کو اور زیادہ شوق ہے تو انشاءاللہ وہ اشرا ہے پچھلے سال کے، اور سن سکتا ہے. زیادہ پریشان نہ ہوئیے کہ اتنے پہلے توجہ کر لیجیے گا ایک سال، اتنے شاید انشاءاللہ کافی ہوگا. پھر انشاءاللہ کل دوسرا سورہ، اس کے بعد کا سورہ. الحمدللہ رب العالمین، وصلی اللہ علی محمد و آلہ طاہرین.